ہم اس بات پر جتنا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اتنا کم ہے کہ اس مالک حقیقی نے ہم سب کو مسلمان پیدا فرمایا۔ اور ہم جو گزشتہ 2 دن سے احادیث طیبہ پڑھ رہے ہیں، آپ یہ جانتے ہیں کہ مسلمان کا اکرام، اس کی تعظیم، اس کی عزت دنیا کی زندگی میں وہ بڑی مشہور حدیث ہے اور ہم نے کئی بار پڑھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کی طرف دیکھ کر بیت اللہ سے مخاطب ہو کے یہ فرمایا تھا کہ تو کس قدر عمدہ ہے، تیری خوشبو کس قدر عمدہ ہے، لیکن ایک بندہ مومن کی عزت اور مرتبہ اور مقام اللہ کی بارگاہ میں تجھ سے کہیں زیادہ ہے۔ یہ زندگی کے اندر یہ مقام ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مومن کی عزت کو بیت اللہ کی عزت سے زیادہ قرار دیا۔ اور مرنے کے بعد ہم نے پڑھا کہ فقہاء نے کیا لکھا کہ جب فوت ہو جائے تو اس کو ذرا سی بھی اذیت نہ دے، کہ اس کے سر میں کنگھی کیوں نہیں کی جا رہی کہ اس کو اذیت ہوگی، اس کو اذیت ہوگی۔ اور اس حوالے سے سنن ابو داؤد کے اندر جو روایت ہے 3207، سیدہ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسر عظم المیت ککسرہ حیا، او کما قال، کہ میت کی، مردہ کی ہڈی وہ بھی نہیں توڑی جا سکتی۔ یعنی امام ابو داؤد نے جو باب باندھا، اس باب کے تحت ایک مسئلہ ذکر کیا۔ مسئلہ یہ ہے، کہتے ہیں کہ اگر کوئی قبر کھودنے والا کوئی قبر کھود رہا ہے اور ہڈی وہاں سے نکل آتی ہے، اس ہڈی کا کیا کرے گا؟ اس کے تحت امام ابو داؤد اس روایت کو لاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردہ کی ہڈی توڑنا ایسا ہی ہے جیسے زندہ کی ہڈی توڑنا۔ یہ نہیں ہے کہ قبر کھودتے ہوئے کوئی ہڈی نکل آئی تو اس کو توڑ دیا جائے یا اس کو پھینک دیا جائے۔ مومن کی ہڈی، جس کو آپ جانتے پہچانتے نہیں کہ کس کی ہڈی ہے، اس کے اندر کوئی جان نہیں ہے، اس کے اندر کوئی جان نہیں ہے، کوئی گوشت پوست کا وہ انسان نہیں ہے، اس وقت جو ہے وہ ایک ہڈی ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسرہ حیا، جس طرح زندہ بندے کی ہڈی ہے اسی طرح اس ہڈی کا حکم ہے، زندہ بندے کی ہڈی کو توڑنا اسی طرح مردہ کی ہڈی کو توڑنا۔ اب اتنی بڑی بات بیان فرمائی۔ اسی طرح قبر کے اوپر ٹیک لگانے سے منع کیا گیا، قبر والے کو ایذا پہنچانے سے منع کیا گیا، بلکہ یہاں تک کہا گیا کہ قبر والے کو ایذا پہنچانا، ٹیک لگانا، اس کے اوپر بیٹھنا، یہ ایسے ہے جیسے انگاروں پر بیٹھنا۔ انگاروں پر بیٹھ جاؤ، قبر کے اوپر نہ بیٹھو، اس کے ساتھ نہ ٹیک لگاؤ، اس کو اذیت نہ دو۔ یہاں تک آیا کہ جوتوں کے ساتھ جب تم چلتے ہو تو اس کے چلنے سے بھی مردوں کو اذیت ہوتی ہے، اس لیے اس میں بھی خیال کرنا چاہیے۔ اب اسی سے ایک اور مسئلہ بھی معلوم ہوا، جس کل سوال ہوا، یہ بہت اہم، رات کو یہ سوال پہنچا کہ ہمارے ہاں آپ نے اتنی بڑی بات کہی کہ مردہ کو اس قدر اس کا خیال کیا جائے گا جس طرح زندہ کا خیال کیا جاتا۔ ایک ایسا اہم مسئلہ جس سے ہمارا معاشرہ ناواقف ہے یا ہمارے معاشرے کو اس بات کی خبر نہیں ہے۔ میں نے کل ذکر کیا تھا ہمیں بہت پیچھے سے دین سیکھنا شروع کیا جائے گا۔ ہم سمجھتے ہیں نا ہم بہت آگے آ چکے ہیں، ہمیں ضرورت ہے کہ ہم شروع سے شروع کریں۔ آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے ہاں جب میت کو سرد خانے میں رکھا جاتا ہے، ایک عام زندہ آدمی اس سرد خانے میں ٹھہر نہیں سکتا۔ آپ -ڈگری میں ٹھہر سکتے، تو اگر آپ اور میں -ڈگری میں نہیں ٹھہر سکتے تو جب ہم میت کو سرد خانے میں رکھتے ہیں تو اس کو بھی علماء نے ناجائز قرار دیا، اس کو بھی علماء نے جائز قرار نہیں دیا کہ اس سے بڑی اذیت کیا ہوگی۔ یہ تو وہی والی بات ہوگی کہ انگارہ، یعنی آپ اس پر ٹیک لگا رہے ہیں تو آپ انگارے پر بیٹھ رہے ہیں، آپ میت قبر کے اوپر بیٹھ رہے تو انگارے پر بیٹھ رہے، اس سے اس کو تکلیف ہو رہی۔
اگر اس بیٹھنے سے اس کو تکلیف ہو رہی ہے تو جو آپ نے اس کو سرد خانے میں رکھا اس سے میت کو جو تکلیف ہو رہی اس کا اندازہ کون لگائے گا؟ اور اس پر فقہائے کرام نے، مفتیان اعظام نے فتویٰ دیا کہ یہ کوئی شرعی عذر نہیں ہے کہ جی کسی کے لیے میت کو رکھا جائے کہ جی وہ آئے گا اور منہ دیکھے گا تو پھر اس کو دفن کیا جائے گا، یہ شرعاً کوئی عذر نہیں ہے۔ شرعی طور پہ اس عذر کو قابل قبول نہیں مانا جا سکتا کہ ایک دو بندے کے لیے آپ اس میت کو اذیت پہنچائیں۔ اب آپ دیکھیں کہ وہ جو ہم نے کل روایت پڑھی تھی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جلدی لے چلو، اس کے کفن دفن کا اہتمام جلدی کرو، وہ اسی لیے ہے کہ جب اس کے ساتھ یہ معاملہ بلکہ سوال کیا گیا تو سوال میں مفتیان اعظام نے یہ فرمایا کہ ایسی کوئی شے اس کے اوپر رکھنا، وزن ڈالنا ایسا ہی ہے جیسے زندہ کے اوپر، یعنی اس کا کوئی ایسا معاملہ نہیں کیا جائے گا جس طرح زندہ کے ساتھ اعزاز اور تکلیف کا معاملہ اسی طرح میت کے ساتھ ہے۔ اب آپ تصور کریں کہ ہمارے ہاں سرد خانے میں جو لاشیں رکھی جاتی ہیں کہ کوئی عزیز آ رہا ہے، ہم وہ کتنا بڑا ظلم ہے جو اس میت کے ساتھ کر رہے ہیں، اس کا کوئی حساب ہے؟ اور ہمارے معاشرے میں اس حوالے سے کوئی اویئرنیس، کوئی واقفیت، کوئی آگہی کسی کو نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں چلو جی سرد خانے میں اس کی لاش رکھواؤ۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زندہ کی ہڈی کو توڑنا کتنا بڑا معاملہ ہے، اسی طرح میت کی ہے کہ اس کی ہڈی کو بھی توڑا نہیں جا سکتا۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ جس طرح زندہ کو اذیت نہیں دی جا سکتی، جس طرح زندہ کا معاملہ اسی طرح فوت شدہ کا معاملہ۔ اللہ سے یہ دعا فرمائیں کہ ہمارے ساتھ کوئی ایسا معاملہ نہ ہو۔ اللہ تعالی ہمیں وہ جو ہے نا کہ اسرعوا کہ میت کو جلدی سے لے چلو، اللہ تعالی ہمیں، کیونکہ ہم تو مر چکے ہوں گے، ہم تو مر چکے ہوں گے نا، ہم تو اس وقت نہیں ہوں گے۔ تو اس آزمائش سے کہ وہ کہتے ہیں مر کے بھی چین نہ پایا تو کہاں جائیں گے، تو ہم تو مردہ ہوں گے نا۔ ہمارے ساتھ فقہا نے اس قدر اس کے اوپر سختی سے کہا کہ کیوں پانی گرم کیا جائے، کس لیے گرم کیا جاتا ہے؟ تاکہ جس طرح ٹھنڈے پانی سے مردہ کو اذیت ہوتی تو گرم کرنے میں بھی وہی پانی جس طرح زندہ پانی جس سے زندہ بندہ نہ آتا، اس قدر پانی ہو کہ نہ وہ زیادہ ٹھنڈا ہو نہ وہ زیادہ گرم ہو۔ یہ جتنا اعزاز، جتنا خیال زندہ کا ہوتا ہے اتنا ہی خیال مردہ کا رکھا جائے۔ اللہ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہمیں ایسی غلطیاں یا ایسی ہماری لا علمی کی باتیں جو ہم جانے انجانے میں کرتے آ رہے ہیں یا دیکھتے چلے آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے درگزر فرمائے اور ہمیں آئندہ کے لیے ایسی تمام باتوں کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں بھی مرنے کے بعد ایسی چیزوں سے محفوظ فرمائے جو ہمارے لیے اذیت کا، ایذا کا باعث بنے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی عفو و عافیت نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد بھی عفو و عافیت سلامتی میں رکھے، آمین ثم آمین۔ اللہ